آپ کے لیے حیران کن بھی شاید ہو، میرے لیے تو تھا، کیونکہ جب ایک بچی کا مجھے ایسا میسیج آیا جو کہ خواتین کے کمزوریوں کے بارے میں تھا کہ ہمیں یہ طعنے دیے جاتے ہیں، مرد اس حدیث کو، صحیح بخاری کی اس حدیث کو حوالہ بنا کے ہمیں کمزور اور کم عقل قرار دیتے ہیں، اور وہ 304 نمبر حدیث تھی صحیح بخاری کی، جس کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ یہ پہلے بھی سنی ہوئی حدیث تھی، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ مرد جو ہیں وہ گھروں میں اپنی حاکمیت کو جتانے کے لیے ہماری بچیوں کو اس طرح سے طعنے دیتے ہیں، اور یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ معاشرے میں ہیں، اور بعض اوقات مردوں کو اپنی حاکمیت جتانے کے لیے ایسے سہارے لینے پڑتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کر کے خواتین کو کمزور ثابت کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بچیاں یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ہم بہت بہادر، پڑھی لکھی ہیں، گھروں کو چلاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، تو پھر مردوں کو بھی تو کوئی ہتھیار چاہیے نا، تو وہ ایسے ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اس پہ دل برداشتہ نہیں ہونا، اور آج کی کلاس کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مردوں کو جواب دینا چاہ رہے ہیں یا کچھ، یہ تو میرے نبی نے فرما دیا نا، مینس کہ اس پہ تو کوئی ہے نہیں۔ وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے، مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ اس بچی کا خیال تھا کہ آپ خواتین کو حدیث میں کیونکہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کمزور یا کم عقل ہیں، تو ہمارے لیے یہ طعنہ بن گیا ہے، تو کیا آپ خواتین کی کوئی فضیلت بتا سکتی ہیں؟ میں کون ہوتی ہوں بتانے والی فضیلت؟ فضیلت تو روز ازل سے خواتین کی عزت کو مورِ تصدیق میرے رب نے دے دی ہوئی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرنے کی جسارت کر سکتی ہوں۔ تو حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے، یعنی یہ روایت ہے، پیچھے ایک لمبا سلسلہ ہے، ظاہر صحیح بخاری کی روایت ہے، مستند روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے، عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھی، عید کے دن لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس وقت آپ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، جیسے آپ روٹین سے کرتی ہیں، تو کم از کم 3 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے گروہ کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ یعنی بیویوں نے آگے سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تان لان بہت کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ اور تو نے عرض کیا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں کمی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے عادی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے، یعنی پیریڈز میں ہوتی ہے، تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ تو اب اس بارے میں کہا گیا کہ مرد اس حدیث کو بنا کے بنیاد، اور بیویوں کو جو ہیں طعنے دیے جاتے ہیں کہ بھی آپ تو ہو ہی کم عقل، آپ کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ آپ نے نقص رکھا ہے، نقصان رکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اور ایک گھر کا جب نظام چلتا ہے نا، تو وہاں پہ جیسے کلاس روم ہے، وہاں پہ ایک مانیٹر ہوگا، اسکول ہے وہاں پہ ایک پرنسپل ہوگی، جیسے ایک آفس ہے وہاں پہ ایک مینیجر ہوگا، اس کے اوپر سی اے ہوگا، کیونکہ نظام چلانے کے لیے ایک فرد کو جسمانی لحاظ سے صلاحیتیں کمپیریٹیولی زیادہ دے دی گئی، اور میرے رب نے کیونکہ گھر کو، ہاؤس ہولڈ کو چلانا تھا، وہاں پہ مانیٹر کا ہونا ضروری ہے۔ مسافر بھی اگر سفر کے لیے جائیں تو ایک کو ہیڈ بنا لیتے ہیں جس کے پاس سارا خرچہ کرنا ہوتا ہے، کرایہ، ٹکٹ، کھانے پینے کا رینج اس کے پاس ہوتا ہے۔ فیملی بھی کہیں جائے تو یہ ایک بنیادی یونٹ کو، کسی بھی بنیادی یونٹ کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے، اور گھر سے بڑی آئلی نظام میں ایک بنیادی یونٹ کون سا ہوگا جس کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے مرد کو عورت پہ ایک درجہ فالتو دے دیا، جیسا سورۃ نساء میں ہے، اور اس حدیث میں بھی وہی چیز بیان کی گئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، عورت کو پیریڈز ایک نیچرل چیز ہے، وہ ہوتے ہیں تو اس میں وہ دین کے کام نہیں کر سکتی، نماز روزہ نہیں کر سکتی، رب کا حکم ہے روزے وہ بعد میں قضا کرتی ہے، نماز قضا نہیں کرتی، لیکن
मर्दों को ज़रा ये भी तो कहें ना कि वो उस हालत में जो नजासत औरत के जिस्म से निकलती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसी नजासत से उन्हीं मर्दों का वजूद बना है, वही नजासत उस बच्चे की खुराक होती है। ये नहीं वो कह सकते कि औरत का यानी अकल की इसलिए काम है कि वो तो मेरे रब ने बायोलॉजिकली एक निज़ाम बनाना है और वो बना हुआ है। और फिर ये कहा जाता है कि वो नबी नहीं है, लेकिन नबियों को जन्म देती है, नबियों की माँ है। आप ये देखें कि जितने मर्द औरतों के लिए अगर ऐसी कोई बात को बयान कर रहे हैं या औरत को नीचा दिखाने की नीयत के, इस हदीस से इनकार नहीं है, मेरे रब ने मर्द को फोकियत दी एक दर्जा। लेकिन आप ये तो सोचें जो मर्द ये बातें कर रहे हैं वो अम्मा हवा की औलाद है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल अम्मा जी के बगैर नहीं लगा था। अल्लाह पाक ने अम्मा जी को उनकी पसली से, दिल के करीब से, उनकी बाई पसली में से निकाला और उनके बाएं पहलू पे वो लेटी हुई थी। गोया दिल के करीब औरत को मर्द के दिल के करीब बनाया है। और जितने मर्द इस कायनात पे फिर रहे हैं वो सारे अम्मा हवा के ही वतन से, और आगे हर माँ उन्हीं, और हर मर्द और हर औरत अम्मा हवा और हज़रत आदम की ही औलाद है। ठीक है ना। और फिर आप देखें तारीख पूरी भरी पड़ी है औरतों की फजीलत के लिए। हमें ये नहीं है कि किसी बहुत झूठे दावों का सहारा लेना पड़ेगा। आप ये देखें कि हज़रत बीबी सारा की खिदमात को आप देख लें, हज़रत बीबी हाजरा की अदाएं मेरे रब को इतनी पसंद आई हैं, औरत थी ना, इतनी पसंद आई हैं कि वो अपने बच्चे की प्यास के लिए जब सफ़ा मरवा की पहाड़ी पे भागी हैं तो मेरे रब ने इस अदा को क़यामत तक हज और उम्रे का बुनियादी जुज बना दिया, एक औरत की अदा को। फिर आप ये देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको छोड़ के जा रहे हैं और उनका तवक्कल तो देखें कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया ऊपर की तरफ, तो उन्हें फरमाया फिर मेरा रब मुझे ज़ाया नहीं होने देगा, एक औरत है वो। और फिर आप ये देखें कि वही अकेली औरत अपने बच्चे को लेके वहां बैठी हैं, परवान चढ़ा रही हैं। कबीला जुर्म वाले आए हैं, उनके साथ डील की है कि यहाँ का पानी तुम पियोगे, यानी सारे मामलात सेटल किए हैं। वो कबीला वहां आबाद किया और कंडीशन ये थी कि पानी की मलकियत मेरी रहेगी, मेरे बेटे के पाँव, यानी माँ बच्चे के लिए तड़पे, बच्चा माँ के लिए तड़पे, वो भी औरत है ना। अल्लाह पाक ने बच्चे की एड़ियों में से चश्मा जारी कर दिया, क़यामत तक ये इस बात का सबूत है कि मेरे रब को माँ की अदाएं क्या पसंद आ गई। फिर आप ये देखें बीबी आसिया रजी अल्लाह ताला अनहुमा, इन सारी खवातीन से अल्लाह राजी हो गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो छोटा सा बॉक्स हज़रत बीबी आसिया रजी अल्लाह ताला ने उठाया और कहा कि इन्हें ले लो। फिरौन तो मारना चाहता था, उसका तो ये ख्याल था, उसे पूरा यकीन था कि ये बच्चा जो है ये उन्हीं उसी बनी इसराइल का बच्चा है। शक्ल मिलती है जैसे हमारे यहाँ चाइनीज, पठान, पंजाबी सारे बच्चों की शक्लें अलग-अलग होती हैं। उसे पता था कि ये बनी इसराइल का बच्चा है और ये किसी ने डर के फेंका है, लेकिन वो आड़े आ गई, बचा लिया। कई दफा फिरौन ने जब को अंगारे अपने मुंह में डाले, फिरौन मारना चाह रहा था, लेकिन हज़रत बीबी आसिया वो एक खातून थी, आड़े आई एक नबी की जिंदगी को बचाने के लिए। फिर परवरिश की हज़रत बीबी आसिया ने। और मेरे रब को तो औरत इतनी पसंद और बापर्दा औरतें और इनको छुपाना और इनको इज्जतें देना इतना पसंद है। मेरे रब ने जो इज्जतें दी हैं, कुरान में किसी औरत का नाम ही नहीं लिया स्वाए हज़रत बीबी मरियम के। वो भी मजबूरी थी कि लोग उन्हें रब के साथ मंसूब कर रहे थे, औलाद करार दे रहे थे, तो उनको ईसा इब्ने मरियम कहना जरूरी था। इसके अलावा किसी औरत का नाम इज्जत से मेरे रब ने कुरान में नहीं लिया। जब जब यानी अजवाज का नाम आया है तो फिरौन की बीवी वमरातिल फिरौन, वमरातिल नूत, वमरातिल नू, सूरत मरियम, सूरत तहरीम में। तो ये देखें ये मेरे रब की औरत के लिए उसकी उस एहतराम है। तो ये मर्द ना भी इतराम करेंगे तो मेरी जान बच्चे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इज्जतें तो मेरे रब ने औरत को दी हैं। और फिर आप ये देखें कि हज़रत बीबी मरियम, सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह पाक ने बगैर बाप के उनके बतन से एक नबी पैदा कर दिया। और फिर आप ये देखें रूहुल्लाह के लाए, और फिर हज़रत बीबी मरियम के नाम से मेरे रब ने कुरान में सूरत नाजिल कर दी। सूरत तहरीम में मेरे रब ने खवातीन का जिक्र किया है। सुबहान अल्लाह, आप ये देखें कि उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ोजा का जिक्र है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ोजा का भी जिक्र है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ोजा का जिक्र है,
اور پھر حضرت بی بی مریم کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک یہ نہیں ہم کہہ سکتے، پھر آپ آگے چلتی جائیں گے، تاریخ بھری پڑی ہے خواتین کی، ایک ایک یعنی ایک ایک قدم پہ اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لفظ وقت اس کے لیے تھوڑا اور چھوٹا ہے۔ قرون اولا سے لے کر اب ازلوں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے اسلام پہ وحی کے اس خوف پہ جو مرہم رکھا گیا وہ ایک عورت نے رکھا، اور ہمارے تو سر اس وقت فخر سے ماشاءاللہ الحمدللہ اور بلند ہونے چاہیے اور زبان شکر سے تر ہونی چاہیے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلی عورت ہیں جو ایمان لائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سبحان اللہ جب 9 سال کی عمر میں آپ کے عقد میں آئیں اور آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہوئی ہے، اور ایک ایک ان کی ادا میں سبحان اللہ اللہ پاک نے ان کی خوابگاہ میں وہی نازل کی ہے۔ آپ کی محبوب ترین رفیقہ ہیں۔ قرآن میں سورت نور کی آیت نمبر 12 سے 19 تک، سورت معاہدہ میں اللہ پاک نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی طہارت کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روایات میں آتا ہے آنکھوں سے دیکھا تھا، اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے لیے تو اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے۔ مرد کیا رتبے دیں گے، میرے رب نے رتبہ دیا ہے کہ وہ جو پیالہ لے کے آ رہی ہے اس سے کہیں کہ تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو سلام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں ہیرے موتی اور جواہرات کا محل تیار ہوا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی شان میں وہی نازل ہو رہی ہے۔ کیا 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 بات کر رہے ہیں کہ مرد تانے دیتے ہیں کہ آپ کمزور ہو، آپ کی عقل کم ہے، آپ گھر نہیں بساتی ہو۔ کیوں نہیں گھر بساتی؟ گھر نہ بساتی ہوتی تو یہ جو پورا پلانٹ بچوں سے بھرا ہوا ہے نا، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ نکاح مسنونہ سے آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اپنے فرائض سنن نوافل میں اتنی پکی تھیں، پوری عمر ان نے قضا نہیں کیا، ہر سال آپ حج کرتی رہیں، اور وہ حج کو ہی جہاد قرار دیا گیا ہے خواتین کا کہ آپ جہاد نہیں کر سکتی تو آپ حج کریں۔ اتنی فقیہ تھیں، آیتوں کے شائن نزول، فرائض کے مسائل صحابہ ان سے آ کے پوچھا کرتے تھے، ان سے سیکھا کرتے تھے، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ نصف دین ان کے پاس ہے، ان سے سیکھو۔ 50 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فقی مسائل بیان کرتی رہی ہیں، اور حضرت بی بی ام سلمہ سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ غزوہ اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ میں آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو جب صحابہ اکرام سے آپ نے فرمایا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کر رہے تو اپنے بال کٹوا لیں، احرام کھول لیں، تو صحابہ اکرام شش و پانی میں تھے، یعنی شوق میں تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ 3 بار آپ نے فرمایا، آپ خیمہ مبارک میں گئے تو حضرت بی بی سلمہ ہی تھی کہ جنہوں نے کتنا خوبصورت مشورہ دیا کہ انہیں فرمایا کہ آپ خود اپنا احرام کھولیں، بال کٹوائیں، صحابہ اکرام بھی ایسا کریں گے، تو ایسا ہی ہوا۔ آپ کی پیروی میں ایک لمحے میں سب نے اپنے احرام اتارے، بال کٹوائے اور راضی ہو گئے چلنے پہ۔ اور حضرت بی بی ام سلمہ، حضرت بی بی سبحان اللہ ساری ازواج مطہرات اتنی عبادت گزار، فیاض، سخی، یعنی لمحہ لمحہ۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی آپ مثال لے لیں کہ آپ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، آپ کے بطن سے حضرت امام حسن حضرت امام حسین جنت کے مردوں کے سردار۔ کربلا کا واقعہ آپ لے لیں، خواتین کا وہاں پہ استقامت دیکھیں، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی بیٹی حضرت بی بی زینب کی تقاریر کو آپ سنیں کہ کس طرح انہوں نے اس حالت میں کہ جوان بھائی کا سر ٹرے میں رکھ کے شہر شہر پر آیا جا رہا ہے، اور ان 72 نفوس کے وجود کو گھوڑوں کی سموں سے نوچا جا رہا ہے، اور وہ بی بی ہر جگہ بتاتی ہیں کہ ہم یہ نواسہ رسول ہیں، میں ان کی نواسی ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ہم ان کے بچے، ہم ان کا خاندان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت اجڑ گیا ہے وہ استقامت، وہ حوصلہ کسی کو یعنی کوئی بیان کر سکتا ہے
یہ عورت ہی تھی نا. یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ عورتیں یوں تو عورتیں وہ. مردوں کو اپنی اکاؤنٹس درست کرنے پڑیں گے. یہ اور بات ہے کہ میں ہمیشہ خواتین سے یہ کہتی ہوں کہ آپ مردوں کی عزت کریں. ان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے, آپ عزت دیں, کیونکہ وہ گھر کے مانیٹر ہیں, انچارج ہیں, اور ان کے اچھے ساتھی کی طرح, گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ان کے ساتھ چلیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو لمحہ لمحہ اذیت دیں. حضرت بی بی خنسا عرب کی مشہور شاعرہ ہیں. اسلام کی اتنی انہوں نے خدمت ماشاءاللہ سے کی ہے کہ انہوں نے دین کے لیے شعر بھی کیے ہیں. اور قبائل کی جنگ کے دوران جب ان کے بھائی اور ابو جو ہیں وہ فوت ہو گئے, اور مرثیہ گوئی میں ان کا بہت مقام ہے, عرب شعراء میں ان کا بہت مقام ہے. خواتین سے تاریخ بھری پڑی ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم ہمیں حوصلہ دے کہ ہم عورتوں کی اہمیت کو بھی مانیں. ٹھیک ہے, عورت چاہے ماں, بہن, بیوی, بیٹی ہو, ہر روپ میں قدرت کا قیمتی تحفہ ہے, جس کے بغیر کائنات انسانی ساری پھیکی مان بالکل فیڈ ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اور اسلام سے پہلے بھی دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہے, اس میں صرف مرد کا حصہ نہیں ہے, عورت کا کردار ہمیشہ سے رہا ہے. اسلام نے عورت کو پرومیننٹ کیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بغیر کائنات پھبتی نہیں, کائنات جچتی نہیں. اس کا حوصلہ اور استقامت تو وہ دیکھیں جب وہ بچے ڈلیور کرتی ہے. کیا یہ کسی مرد کا کام ہے؟ ایک پین نہیں یہ سہ سکتے, اور 3 دن دردوں میں, تکلیفوں میں, اور یہ اپنا وجود کاٹ کے یہ مرد پیدا کرتی ہے. اور یہ مرد پھر کھڑے ہو کے سامنے یہ کہیں کہ عورت تو کم عقل ہے, عورت تو یہ ہے, عورت تو وہ ہے. ہاں, جو اس کی طبعی کمزوریاں وہ میرے رب نے اور وہی میرے نبی نے بیان کی ہیں, لیکن عورت کو اس طرح ڈی گریڈ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عورت ہے ہی ایسی تو عورت ہے ہی ویسی. عورت سیدہ کائنات ہے. ٹھیک ہے. بی بی سمیہ کو آپ دیکھیں, برچیاں کھائیں انہوں نے, ابو جہل کے نیزے آنکھیں دی انہوں نے, پہلی اسلام کی خاتون شہید ہیں وہ. ان کی خدمات کو بھولا جا سکتا ہے؟ مردوں سے بڑھ کے خواتین نے تبلیغ اور دعوت کا کام کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی اولاد نرینہ اللہ پاک نے حکمت سے نہیں دی, کہ سارا نظام ہی کس سے چلا ہے؟ ازواج سے چلا ہے بعد میں. اور آپ کے ازواج سے اصحاب رضوان اللہ اجمعین آ کے دین سیکھا کرتے تھے. اور شیب ابی طالب دیکھیں, حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ جو تکالیف اور وہ جو معاشرتی مقاطعہ ہوا ہے اس میں جو اٹھائی ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں. کہ پتے کھا کے, درختوں کی چھال کھا کے, انہوں نے وہ 3 دن نہیں ہیں, 1 دن نہیں ہے, 3 سال. اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے 8000 صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو ہے ان کے شاگرد تھے. عظیم صحابیات, عظیم صحابیات, بہترین مائیں, بہترین بیٹیاں ماشاء اللہ سے. اور انہوں نے دین کا کام ہے. اور آپ دیکھیں چھوٹی تھی حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا, تو جب عقبہ بن محیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں تھے آپ حرم پاک میں, تو آپ کے اوپر اوجڑی گرا دی تھی اونٹ کی, تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا دوڑتی پہنچی, اپنے بابا جان کو صاف کیا. یعنی نبوت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے منع قدم چلے ہیں. اگر یہ قدم نہ ہوتے تو یہ کائنات حسین ہو ہی نہیں سکتی. دین ہمارے تک پہنچا ہے, خواتین نے کوسچن کیے ہیں, سوال پوچھے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلیبریٹ کیا ہے. آپ کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ کا قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے, کتنی بہادر خاتون تھی کہ ہر جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتی, مرم پٹی کرتی. اور غزوہ خندق کے موقع پر تو انہوں نے جب پیچھے سے یہود نے حملہ کیا تو انہوں نے اس کا سر کاٹ کے مردوں میں پھینک دیا, تاکہ وہ سمجھیں کہ اوپر خیمے میں عورتوں کے پاس مرد بھی موجود ہیں. حضرت بی بی ام عمارہ مشہور صحابیہ ہیں. غزوہ احد میں جب کفار مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, وہ ایسی اس انتہائی نازک حالت میں انہوں نے جو دفاع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تاریخ بھری پڑی ہے. اور خواتین سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوتی ہیں تو دین کا کام کریں, دین کے لیے دوڑ بھاگ کریں. مردوں کی ان باتوں پہ آپ دھیان نہیں دیں. یہ تو شہزادے ہیں, ازلوں سے کرتے آئے ہیں, کرتے رہے ہیں. آپ کی صلاحیتیں نہ مردوں سے کم ہیں. اللہ پاک نے جو طبعی کمزوریاں رکھی ہیں, ان کمزوریوں کو بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ پیریڈز میں آپ نکمی ہو گئی ہو تو یہ ہو گئی ہو, یہ آپ کا نقصان ہے, تو میرا رب اس دوران اگر ہم تسبیح کرتی ہیں, ذکر کرتی ہیں, تو ہمیں کئی گنا زیادہ اجر ملتا ہے کہ میری بندی کو
میرے حکم کا پاس ہے. میں نے منع کیا نماز نہ پڑھنے سے، میں نے منع کیا روزہ نہ رکھنے سے، اور وہ پھر بھی بیٹھی اپنی تسبیحات اپنے اذکار کر رہی ہے، میرے حکم کی باندھی ہوئی بیٹھی ہے. تو میرا رب اس پہ اپنے انعامات کی بارش کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ نبیوں کو جنم دینے والی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ اس کو کہیں کہ تم تو پیر کی جوتی ہو. ایسا نہیں ہے. نبیوں کو جنم دینے والی ماں ہے، گویا ان کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی. سبحان اللہ. بھائی کی یہ عزت بن گئی، میاں کی غیرت بن گئی. عورتوں کے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اور جنت الفردوس میں بی بی فاطمہ تو زہرا کی سرداری میں جو ہمارے محل اور ماشاءاللہ سے سونے چاندی کے اور سندس اور استبرق کے ہمارے خیمے ہوں گے، تو وہ خیرات الحسان حور المقصورات، تو وہاں بھی خواتین کا ہی ذکر کیا ہے. جس لالچ میں یہ نیکیاں کرتے ہیں نا، وہ بھی وہاں حوریں بھی خواتین ہی ہیں جن کے چکر میں یہ بھاگے پھرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں رب نے عزتیں دی ہیں، ہمیں رب نے مقام دیے ہیں، ہمیں رب نے گھر کی وزیر اعظم بنایا ہے. پریزیڈنٹ جو ہے نا، اس کے پاس تو صرف سائننگ اتھارٹی ہے نا. پرائم منسٹر کے پاس اختیارات ہیں، ہم پرائم منسٹر ہیں اپنے گھروں کی. سارا حکم ہمارا نافذ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہمیں پتہ ہے کیا پکے گا، کیا عیدوں پہ پکے گا، کیا بنے گا، مہمان آ رہے ہیں، کیا ہوگا. گروسری لسٹ ہماری لکھی ہوئی ہے، بھاگے جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں تھیلے بھر کے. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے جو عزتیں ہمیں دی ہیں، ان کا تاج سجا کے رکھیں، اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجا کے رکھیں، اور رات کی پچھلی پہروں میں اللہ کی ملاقاتی بن کے رہیں. اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اور بلا وجہ ان سے بحث نہ کریں. یہ آپ کی تسلی اور مرہم کے لیے میں نے یہ واقعات سنائے ہیں، ورنہ یہ واقعات تو تاریخ کا حصہ ہیں. یہ گھڑے نہیں گئے. کسی ایک چیز کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی مرد چیلنج نہیں کر سکتا. اور میرے سونے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے ہمیں عزتیں دی ہیں. آپ کے حرم پاک میں 11 ازواج ہیں، خواتین ہیں نا وہ. اور سبحان اللہ، آپ کی بیٹیاں تشریف لاتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک بچھاتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے. آپ کی رضائی بہن شیما آئی ہیں، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جا رہی ہیں، انہیں کہا کہ آپ اگر میرے پاس رہنا چاہیں تو رہ جائیں، جانا چاہیں تو چلی جائیں غزوہ طائف کے موقع پر. تو انہوں نے جانے کا ارادہ ظاہر کیا، تو آپ نے بکریوں کے ریوڑ، اونٹوں کے ریوڑ، مال غنیمت میں سے حصہ ان کے ساتھ کیا. سبحان اللہ. ہم بیٹی اگر گھر سے خالی نکلتی ہے تو میرا رب کہتا ہے اس کے تو گھر کی دیواریں ہل جاتی ہیں. کیا عزتیں دی ہیں، وراثت میں ہمارا حصہ ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا حصہ کم ہے اس میں، کہ مردوں کا 2 گنا ہے، کیونکہ ہم اس آگے سے سسرال میں سے بھی تو ملنا ہے نا. کیونکہ ہمارا میاں کو وہاں سے 2 حصے ملیں گے، ایک ہم کو میکے سے ملے گا، تو ہمارے 3 حصے ہو جائیں گے. مرد کے تو صرف 2 ہیں. آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ تو لہٰذا اللہ پاک ہم سب کو جیسے ہمارے رب نے ہمیں بنایا ہے اس پہ شکر گزار رکھیں. اور مردوں کو ہمیں بحث کر کے اپنا مقام سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مقام جنت سمجھائے گی. ٹھیک ہے نا. ہمارے وہاں مرتبے اور درجات اللہ پاک سمجھائیں گے کہ جتنی ہم دین کے لیے محنت کریں گی، ہم قرآن بہت سارا یاد کریں تاکہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتی چلی جائیں. ہم ذکر اتنا کریں کہ ہمارا نامہ اعمال اتنا بھاری ہو. ہم اپنی زبان کو پورا زپ کر کے رکھیں، غیبت چغلی سے ہم باز رہیں انشاءاللہ. اپنے وقت کو فالتو ضائع نہ کریں، تو اللہ کریم انشاءاللہ بہت درجات بلند کریں گے. اللہ کریم آپ سب کو ہرا بھرا رکھیں، شاد آباد رکھیں، بہترین سوچ دیں، جو تانا تشی نہ کریں، اور جو عورت کی عزت کو پہچانے، عورت کے مرتبے کو پہچانے، اور اس کو گاڑی کا دوسرا پہیہ سمجھ کے، اس کو اپنے گھر کا پرائم منسٹر سمجھ کے ساتھ لے کے چلیں. بہترین مانیٹر اور انچارج وہ ہے جو کہ ٹیم ورک کرتا ہے، جو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے. یہ تو نالائکی ہوگی کہ مرد جو ہے وہ کلف لگا کے صوفے پہ بیٹھا رہے کہ میں مرد ہوں، اس حدیث میں مجھے بتا دیا گیا ہے کہ عورتیں کمزور ہیں. تو وہ تو بھئی کمزوری ہے، اس میں عورت کا کوئی بس نہیں ہے. عورت کو رب نے اس کی وہ کمزوری رکھی ہے، اور اس میں بھی اس کی مصلحت ہے. کیونکہ اگر عورت بھی مرد کی طرح ہی مضبوط ہوتی تو 2 مانیٹر تو ٹکرا کے آپس میں مر جاتے. اللہ پاک نے ایک کو قوام بنانا تھا، کائنات کا نظام چلانا تھا، گھر کی زندگی کو خوش آباد رکھنا تھا. تو ایک کو درجہ فالتو دیا، اس کو قوت فیصلہ فالتو دی، اس کو جسمانی قوت فالتو دی، کیونکہ اس کو محنت مزدوری کرنی تھی، معاش کی ذمہ داری اٹھانی تھی. لہٰذا ایک عورت تو کھمبوں پہ چڑھ کے بلب نہیں نہ بدل سکتی.
اس کے لیے مردوں سے یہ کام میرے رب نے لینے تھے نا، تو ان کو جسمانی قوت بڑھا دی، ان کی قوت فیصلہ بڑھا دی، یاداشت بڑھا دی، اس لیے ان کو ایک گواہی ان کی کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت جو ہے اس کا ایک وقت کئی کاموں میں دماغ استعمال ہوتا ہے، اس کے بچے، اس کی تربیت، گھر بار، سسرال، میکا، شادی بیاہ، پیریڈز میں وہ ڈاؤن ہوتی ہے، پریگننسی میں وہ کمزور پڑتی ہے، ڈلیوری میں وہ اذیت سے گزرتی ہے، حیض اور نفاس کے مراحل سے گزرتی ہے، تو پھر اس لیے اس کے لیے وہ ہر چیز یاد رکھنا مشکل ہوتا، تو اللہ پاک نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر دی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ نوبت ہی کیوں آئے کورٹ کچہریوں کی، ٹھیک ہے نا، ہمارا معاشرہ امن کا معاشرہ بن جائے، سکھ چین کا معاشرہ بن جائے، اور ہم محبتوں سے جئیں انشاءاللہ، اور اللہ کریم آپ لوگوں کی یہ عزتیں، ہم سب کی یہ عزتیں سلامت رکھے، اور ہمارے بچے یعنی ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے میاں، ہمارے باپ، وہ انشاءاللہ ہمارے گھروں کے مانیٹر ہیں، ہمارے محرم ہیں، ہمارے جنازے پڑھاتے ہیں، ہماری نمازوں کی جماعتیں کراتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، حج میں ہمارے عمرے میں محرم بنتے ہیں، وہ سلامت رہیں، ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا۔ ان کو رب نے عزتیں دی ہیں، لیکن ہمیں بھی کوئی بے عزتیاں نہیں تھی ہوئی، ہمیں بھی عزتیں ہی دی ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے ایمان اور صحت کے ساتھ انشاءاللہ، اور ہم سے اس عمل کو قبول فرمائے، اس بولنے کہنے سننے میں کوئی کمی، کوئی حد ادب ہو گئی ہو تو دانستہ نہ دانستہ، اللہ کریم سے ہم معافی کے طلبگار ہیں، اللہ کریم معاف کر دیں اور کرم کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، یا ذی القوۃ المتین، اے میرے طاقتوں والے رب، اے میرے خزانوں کے مالک، اے میرے نبیوں کو وجود دینے والے، اے میرے نبیوں کی ماؤں کو بنانے والے، اے مخلوق کو بنانے والے، تیرا ایک نظام ہے میرے سونے مالک، ہم کون ہوتے تجھے چیلنج کرنے والے، تیرا ہر نظام احسن، مکمل اور بہترین ہے، اور تیری بڑی مہربانی، ہم کروڑوں بار شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں عورتیں بنایا اور نیک عورتیں بنایا۔ اللہ کریم تو ہمیں نیک ہی رکھنا، صالح ہی رکھنا، عاجز ہی رکھنا، اور قیامت تک ہماری نسل کو اللہ کریم عزتیں، مرتبے، شان، عافیتیں، عاجزی کے ساتھ عطا فرمانا۔ اللہ کریم جن گھروں میں مرد اپنی مردانگی کو ظاہر کر کے، مرد اپنی مردانگی کا ڈھنڈورا پیٹ کے عزتوں کے تاج پہننا چاہتے ہیں، اللہ کریم آپ انہیں عقل سلیم عطا فرما دیں۔ اللہ کریم انہیں عورتوں کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم انہیں یہ حدیث بھی پتہ ہو کہ عورتوں کے بارے میں ان سے کتنا پوچھ گچھ ہوگی۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، حاکم کی ڈیوٹیز تو زیادہ ہوتی ہیں، اس سے تو اپنے متحدوں کے بارے میں بہت پوچھ ہونی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہی تھے کہ اپنے ماتحتوں کا، نماز اور تمہارے متحد، تمہارے انڈر جو لوگ ہیں، تو اللہ کریم ہر مرد کو اپنے ماتحتوں کے حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیں، بلا وجہ کی بحث سے بچائیں، اللہ کریم فسادات سے بچائیں، گھروں کو سکھ چین عطا فرمائیں، عافیتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جو گھر اللہ کریم ٹوٹنے جا رہے ہیں، میرے کریم مالک تو صاحب کن ہے، ان گھروں کو بچا، ان بچوں کی زندگیوں اور نسلوں کو بچا، اللہ کریم طلاقوں سے بچا، علیحدگیوں سے بچا، سیپریشن، اللہ کریم بیماریوں اسپیشلی ڈپریشن سے بچا۔ اللہ کریم جب گھر جھگڑے اور گھر ٹوٹتے ہیں تو اللہ کریم نسلیں ذہنی معذور مجبور ہو جاتی ہیں۔ اے میرے کریم مالک تو اپنا کرم کر دے، اپنی سکینیت گھروں میں نازل کر، اور مردوں اور عورتوں کو اللہ کریم اپنی اپنی ڈیوٹیز اور اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک جن بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ کریم تو جانتا ہے، ہر بچے کا زوج تو نے لکھا ہے اور وقت بھی مقرر کیا ہے۔ اللہ کریم آسانی کے ساتھ ان معاملات کو اللہ کریم قرآن اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کام کو آسان بنا دیں، اور صحیح اور لائق اور صالح اور نیک اور خوبصورت خوبصیرت زوجین تک رسائی آسان کر دیں۔ اللہ کریم ہم کون ہوتے ہیں اپنے بچوں کے فیصلے کرنے والے، آپ رہنمائی فرما دیں، آپ نیک بر عطا فرما دیں۔ اللہ کریم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کریم اس گھر پہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی عافیتیں، اپنی سکینیت، مال اولاد کی برکت،
اللہ کریم نورانیت روحانیت والے زوج اولادیں نسلیں علم حلم عطا فرمائیں، اور اس دعا کا حصہ پوری اللہ کریم امت کے جنوں انس اور بالخصوص ہمارے پاس اسلام والے ہمارے ساتھی جن کی ہاتھ اٹھے ہیں بعد میں اٹھیں گے، اللہ کریم ان سب کو عطا فرمائیں۔ جتنے بیمار ہیں اللہ کریم انہیں بہترین عافیت برکت والی شفا عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے بہت پیارے اللہ کریم بہت زیادہ جسمانی روحانی روگوں کا شکار ہیں، اللہ کریم مدد فرمائیں، یاوری فرمائیں، اللہ کریم رحم کریں، اللہ کریم ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں اللہ کریم آپ مسیحائی عطا فرما دیں۔ اے میرے کریم مالک، یہ دعائیاں تو صرف اللہ کریم جڑی بوٹیاں ہی ہیں، اللہ کریم شفا تو تیرے کن سے آئے گی نا، تو شفا ڈال دے۔ اے میرے کریم مالک، جتنے اس دنیا سے ہمارے پیارے پردہ کر چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، زندہ اور مردہ سب کی بخشش اور رحمت کا معاملہ فرما دیں، کشائش قبر عطا فرما دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، لوگوں کے مالی مسائل بہت زیادہ ہیں، اللہ کریم قرض در قرض کی اللہ کریم دلدل میں پھنس چکے ہیں، نکلنے کے کوئی آثار بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن تو میرا کریم رب آسانی کے ساتھ لوگوں کو قرض کے چنگل سے نجات عطا فرما، انہیں سود کے چنگل سے نجات عطا فرما، اللہ کریم بہترین طاہر طیب اور پاک رزق عطا فرما، اللہ کریم نسلوں کی حفاظت فرما، بچوں کو صحیح پیرنٹنگ کرنے کے لیے اللہ کریم ماں باپ کو توفیق عطا فرما، اللہ کریم ہماری بچیوں کے شرم برم بچا، آنچل دوپٹوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کی بھی نگاہیں شرمگاہیں بچی رہیں، اللہ کریم سوشل میڈیا کے شر سے انہیں بچا لیں۔ اے میرے کریم مالک، سوشل میڈیا کی خیریں انہیں ضرور دیں، انہیں شر سے بچائیں، اللہ کریم اپنے گھروں کے راستے کھولیں، اللہ کریم آسان کریں پے در پے حج اور عمرے، اللہ کریم آئیں اپنے بچوں کو تیرے در تیرے گھر تیرے حبیب کی گلیاں دکھا کے لائیں، وہ نور دلا کے لائیں، اللہ کریم مٹی پڑ گئی ان کے جذبوں پہ، ڈسٹ پڑ گئی ہے اللہ سونے، تو یہ راہیں کھول، اللہ کریم ان کی عافیت کے ساتھ چمک ان میں پیدا کر دے۔ اے میرے کریم مالک، انہیں اپنی محبت کی رسی سے باندھ کے اپنے قریب کر لے، انہیں نشوں علتوں ذلتوں قلتوں سے بچا، اللہ کریم انہیں غیر کلمہ گو زوج کے چکروں میں سے نکال، اللہ کریم انہیں ڈپریشن کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال۔ اے میرے کریم مالک، وینٹیلیٹرز میں ہمارے پیارے اللہ کریم سانسیں گن رہے ہیں، میرے مالک تو ان کے لیے آسانی کے معاملے فرما۔ اے میرے کریم مالک، وہ کہتے ہیں اب تو مرنا بھی مشکل ہے، میرے مالک تو آسان کر دے، جو سانسیں لکھی ہیں اللہ کریم عزت پردے اور بھرم کے ساتھ لے جانا، اللہ کریم ہمارے شرم بھرم کسی کے سامنے نہ کھلیں، اللہ کریم ہمارے اعزاز سلامت رکھنا، بے محتاج رکھنا، اللہ کریم ایسی حالت میں موت دینا کہ وضو سے ہوں، مدینہ میں ہوں، اللہ کریم مدینے کی موت تیرے حبیب نے چاہی ہے، اللہ کریم ہم بھی اسی حدیث کے لیے تجھ سے طلب کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں سونے آقا، ہمیں بھی مدینے کی فضاؤں کی موت عطا فرما، وہاں کی مٹی عطا فرما، اپنی رحمت کر دے، آخری بول اللہ کریم قرآن ہو، کلمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بڑے لوگ جادو جنات کے ڈسے ہوئے ہیں، اللہ کریم اجڑے ہوئے ہیں، اللہ کریم سڑ چکے ہیں گھرانے، اللہ کریم وجود ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے ہیں، اللہ